اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات سے ثابت کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو ہرگز منصوص من اللہ امام نہیں سمجھتے تھے، من جانب اللہ امام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی رائے سے بنانے والے اور شرعی نظام سے خلیفہ بننے والے کو خلیفہ سمجھتے تھے، اسی کو سپورٹ کرتے تھے۔ میں اس پوری شیعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ ناج البلاغہ کا ایک خطبہ یا ایک مکتوب دکھایا جائے جس میں مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں منصوص من اللہ امام ہوں، میں من جانب اللہ امام ہوں۔ حتیٰ کہ آپ نے دور خلافت میں بھی مولا علی علیہ السلام نے ایسا کوئی خطبہ نہیں دیا جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں منصوص من اللہ ہوں، میں من جانب اللہ ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، مجھے امام بنایا ہے، مجھے خلیفہ بنایا ہے، یا اللہ کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، امام بنایا تھا، لوگوں مجھے امام منصوص مان لو ورنہ تم دوزخ میں مرتد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایسا ایک خطبہ میں پوری شیعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ ناج البلاغہ سے دکھائیں، نہیں تو میں ناج البلاغہ سے یہ ثابت کروں گا کہ ناج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام لوگوں کی رائے سے بننے والے خلیفہ کو خلیفہ اور امام سمجھتے تھے اور اسی کی اطاعت اتباع کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے اس امر کو ثابت کرنے کے لیے ناج البلاغہ کے بارے میں، ناج البلاغہ کا جو مقام ہے، اہمیت ہے، وہ بتانا ضروری ہے کہ ناج البلاغہ کا مقام اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے۔ سب سے پہلے ناج البلاغہ کی جو تفسیر اور تشریح کی ہے وہ مفتی جعفر حسین نے کی ہے۔ وہ اس بارے میں مفتی جعفر حسین اپنے صفحہ نمبر 35 ناج البلاغہ کی جب وہ لکھتے ہیں، ناج البلاغہ کی مقدمہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ رویہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر اس کتاب یا مجموعہ کو جو معصومین میں سے کسی کی طرف منسوب ہو وہ بلا چوں چراں صرف اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے کہ وہ معصومین کی جانب سے ہے، بلکہ وہ پوری فروغ اور پوری یعنی کہ تحقیق کے ساتھ اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں۔ اگر وہ قابل انکار ہوتا ہے تو کھل کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اگر وہ مشکوک ہوتی ہے تو شک و شبہ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سارے ذخیرہ جو کلام معصومین کے نام سے موجود ہیں مقام اعتبار میں مختلف درجے اختیار کر چکے ہیں۔ مثلا دیوان امیر المومنین جو بغور کلام علی ہی رہج ہے، مگر علماء شیعہ بلا رعایت اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس سے بالا تر دوسرا درجہ تفسیر امام حسن عسکری کا ہے، حالانکہ وہ شہرت میں تقریباً ناج البلاغہ سے کم نہیں ہے، اور شیخ صدوق ایسے مرتبے اور قدیم محدث نے اس پر اعتماد کیا ہے، مگر اس کے علاوہ اکثر علماء شیعہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ہمارے قریبی دور کے محققین علامہ شیخ محمد جواد بلاغی نے ایک پورا رسالہ اس کے غلط ہونے کے اس بات میں لکھ دیا ہے۔ فکر و رضا امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، مگر اس کے اعتبار اور اس کے عدم اعتبار کی بحث ایک بہت بڑی بحث ہے اور علمی بحث بن گئی ہے جس پر مستقبل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جعفریات اور امام رضا علیہ السلام کا رسالہ وغیرہ کوئی نقد و بات سے نہیں بچا۔ اس رویہ کے باوجود سید رضی کے بعد سے اس وقت تک کسی دور میں بھی کسی شیعہ عالم کا ناج البلاغہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اور اس میں ذرا بھر بھی شک و شبہ کا اظہار نہ کرنا اس کا ثبوت قطعی ہے کہ ان صاحب کی نظر میں ان کی حیثیت ان تمام مجموعوں سے ممتاز اور جداگانہ ہے۔ ناج البلاغہ کی ہم پلہ اس حیثیت سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ ناج البلاغہ جب سے لکھی گئی ہے اس کے اوپر کوئی نقد نہیں وارد کیا گیا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مفتی جعفر حسین۔ یہ پیج نمبر 35 پہ آپ اس ناج البلاغہ کے مقدمہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور النداء الاخیر یہ کتاب ہے علامہ خامنائی صاحب کی۔ خامنائی صاحب آیت اللہ ہیں جن کا بڑا مقام ہے، جن کا بڑا درجہ ہے۔ وہ اپنی کتاب النداء الاخیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وقد اعتبار علماء الاسلام کبار هذا الکتاب انہ اخو للقرآن، کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسلام جو ہیں ان نے اس بات پر اعتبار کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے هذا الکتاب، یہ کتاب، یہ جو ناج البلاغہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کا بھائی ہے۔ ادھر قرآن کا بھائی علامہ خامنئی صاحب قرار دے رہے ہیں، اور التبیان فی تفسیر القرآن میں علامہ خوئی صاحب کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 77 پہ؟ وہ کہتے ہیں انہ دون القرآن کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، کہ خالق کے کلام کے بعد اور مخلوقین لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ ناج البلاغہ ہے۔ ناج البلاغہ کا بہت بڑا مقام ہے اور ناج البلاغہ اس کی بڑی حیثیت ہے۔ کسی دور میں کسی صدی میں بھی کسی شیعہ عالم نے اس کے اوپر نقد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی اہمیت اور اس کے اوپر بہت ساری تشریحات لکھی گئی ہیں۔ تقریباً 200 کے لگ بھگ تشریحات لکھی گئی ہیں ناج البلاغہ کے بارے میں۔ اور ان کے اب اس کے بعد شیعہ کی بہت بڑے عالم، ان کی مشہور کتاب الدر النظیر فی الاجتہاد والاحتیاط والتقلید، آیت اللہ سید محمد حسن مرتضوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 میں ناج البلاغہ کے بارے میں بہت بڑی لمبی بحث کرتے ہیں اور اس کتاب کو سکہ مانتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء اسلام کے تمام گروہ میں اس کی یہ کتاب یعنی علامہ رضی کی یہ کتاب مشہور ہے، اور اصحاب نے اسے تلقی بالقبول کا درجہ دیا ہے۔ علماء الاسلام میں تلقی الاصحاب بالقبول خلفا عن سلف، خلف سلف یعنی کہ پہلے والوں نے بھی اور بعد والوں نے بھی اسے تلقی بالقبول کا درجہ دیا ہے، اور اسی پر انہوں نے بہت زور دیا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اور اس کا انتصاب جو ہے دن سے زیادہ روشن ہے اور دن سے زیادہ واضح ہے،
اور اس ناج البلاغہ میں جتنا کچھ ہے وہ سارا اسی طریقے سے ہے، اور جو کچھ اس بارے میں کہا جاتا ہے اس کی اضافت اس طرف کرو، ناج البلاغہ میں جو کچھ منقول ہے موثقین کی جماعت نے اس کی توثیق کی ہے۔ ناج البلاغہ میں جو کچھ منقول ہے وہ کیا کہتے ہیں، انما فی نہج منقول جماعت من الموثقین، کہ موثقین کی جماعت نے اس کی اسناد کو قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ان صدور معافی، جو کچھ اس میں واقعہ ہوا ہے، صدور ہوا ہے ان علیہ السلام، یہ سارا مولا علی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ کتنا اعتماد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اس میں ہے وہ صحیح کہا گیا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام سے ہی لیا گیا ہے، تحقیق سے تبع ہوا ہے۔ بعد والا بھی مساد ناج البلاغہ کے متعلق اور جو کچھ صادر ہوا ہے وہ کئی مجلدات میں ہے، بس تم اس کو ملاحظہ کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ آگے سید رضی شریف کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سید رضی شریف نے امیر بلاغت سے امیر بلاغت یعنی مولا علی علیہ السلام سے اس کو اختیار کیا ہے، جو امام انشاء ہے، مجموعہ وافیہ کی غرض سے اس کی اسناد کو سکہ کہا ہے اور جمیع جماعت کے نزدیک سکہ ہے۔ یہ آپ کو میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں، وسکہ من اسنادہا وہ وسکۃ عند الجمیع، کہ یہ جمیع جماعت کے نزدیک یہ بالکل سکہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو یعنی کہ جو خلف والے تھے یا سلف والے تھے سب نے اس کو تلقی و بالقبول کا درجہ دیا ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کی اسناد کو سکہ کہا ہے اور وہ جمیع جماعت کے نزدیک سکہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر انہوں نے جب تجھے یعنی تأمل ہو ناج البلاغہ کے بارے میں تو اس کو ایک ہی جگہ کا پانی پائے گا، اس کا اسلوب اعلیٰ قسم کا ایک طرح ہے، جیسے کوئی ایک جسیم بسیط ہوتا ہے ماہیت میں جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کا مخالف نہیں ہے۔ یہ قرآن عزیز کی طرح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے قرآن کا پہلا حصہ درمیان والے حصے کے مخالف نہیں ہے اور درمیان والا آخر والے حصے کے مخالف نہیں ہے، اسی طرح کتاب ہے وہ کل قرآن العزیز یہ قرآن عزیز کی طرح کتاب ہے، یہ قرآن عزیز کے مطابق درجہ رکھنے والی کتاب۔ آپ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ کی آیت اللہ سید محمد حسن مرتضوی کہہ رہے ہیں، اور اینڈ میں اس میں خلاصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناج البلاغہ کے حوالے سے وہ ایسی ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو کتاب کی سند ہے اس پر کوئی غبار نہیں ہے۔ میں ابھی پڑھ کے دیتا ہوں، فالبحث یعنی کہ وہ اینڈ کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں اخبار ناج البلاغہ مما لا ينبغي فسند الکتاب لا غبار علیہ، اس کتاب کی سند کے اوپر کسی قسم کا غبار نہیں ہے، کسی قسم کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناج البلاغہ اس کا اتنا مقام ہے تشیع کے نزدیک، اس ناج البلاغہ سے ہم ثابت کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو منصوص من اللہ امام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی رائے سے بننے والے خلیفہ کو امام اور خلیفہ اور امام اور اس کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے۔ یہ اب ہم ناج البلاغہ کے خطبات آپ کے سامنے خطبات اور مکتوب پیش کریں گے، جس میں ناج البلاغہ میں ہم ثابت کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام آیا کہ اپنے آپ کو منصوص من اللہ امام سمجھتے تھے یا لوگوں کی رائے سے بننے والے خلیفہ کو امام اور خلیفہ سمجھتے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے ناج البلاغہ کے بہت سارے خطبات پیش کریں گے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ناج البلاغہ کا صرف ایک مکتوب یا ایک خطبہ دکھایا جائے جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ لوگوں میں منصوص من اللہ ہوں، میں من جانب اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوں، مجھے نہیں مانو گے تو کافر و مرتد مرو گے۔ ایسا ایک خطبہ مجھے دکھائیے، اور میں فقیر آپ کو دکھاتا ہوں کہ مولا علی ناج البلاغہ کے خطبات میں اسی کو خلیفہ اور اسی کو امام سمجھتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں جو لوگوں کی رائے سے بننے والا خلیفہ ہو۔ جب یہ خطبہ نمبر جو ہے ناج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور حضرت عباس اور ابو سفیان آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ بنو تیم کا ایک ادنا سا آدمی جو ہے خلیفہ بن گیا ہے، تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی مدد میں گھوڑے اور پیادے جمع کریں گے۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس شکوا امواج الفتن، اے لوگوں فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لے جاؤ، او فتنہ پرورو فتنہ نہ کرو۔ بس میں یہی سمجھتا تھا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، اگر ابو بکر بن گیا ہے لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اے لوگوں فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لے جاؤ اور تفرقہ انتشار کی راہوں سے منہ موڑ لو، رخ موڑ لو۔ یہ فتنے جو پیدا کر رہے ہو، یہ جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کس کو فتنہ کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فتنوں سے رخ موڑ لو اور فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ اور یہ جو کہتے ہو نا یہ تو نچلے قبیلے کا ہے، ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارا جو ہے قبیلہ بڑا اونچا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا بلند ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ آپ نے فرمایا فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، جس کے ساتھ یعنی جو اٹھے تو پروبال کے ساتھ اٹھے اور انہیں اقتدار کوئی کسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے۔ یعنی کہ اگر لوگ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہوتے تو لوگ میری حمایت میں کھڑے ہوتے۔ جب ابو بکر کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر کیوں فتنہ پروری کر رہے ہو، کیوں فتنہ
کو پھیلا رہے ہو، فتنہ و انتشار کی راہوں سے رخ موڑ لو۔ اور آگے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے تقیہ کی دھجیے بھی اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے الارشاد میں شیخ مفید نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام 25 سال جو ہے تقیہ کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ میں تقیہ کیے ہوئے ہوں، ڈر گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بس لوگوں نے جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، تو تم اب ایسا کرو کہ تو فرقہ و انتشار کی راہوں سے رخ موڑ لو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور میرے پاس اب اس طرح کی بات لے کے نہ آنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولا علی علیہ السلام حضرت عباس کو فرما رہے ہیں اور ابو سفیان کو فرما رہے ہیں۔ بلکہ مولا علی علیہ السلام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے عباس، تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پہ مقام پر مجھے بنا دیا تھا؟ اللہ نے رسول کو دھمکی دی تھی کہ اے رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو خلاف، اس کا مطلب ہے تو نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، تو آؤ میری ہیلپ کرو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں اپنا حق لینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب ہم اگلا مکتوب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اگلا جو ہے خطبہ ہے، خطبہ نمبر 171۔ اس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، خلافت کا اہل کون ہوتا ہے؟ خلافت کا اہل کون ہوتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کو تو کہنا چاہیے تھا خلافت کا اہل وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، جسے رسول بنائے، جو منصوص من اللہ ہو۔ لیکن یہاں مولا علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 171 میں ایسی بات نہیں کی، بلکہ کیا بات کی؟ فرمایا اے لوگوں، تم لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ بردار فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی جب لوگ کسی کے اوپر، خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کا نظم و نسق برقرار رکھے اور اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہو، اور اس صورت میں اگر کوئی خلیفہ اس طرح کا بن جائے اور پھر کوئی فتنہ بردار کھڑا ہو جائے اور اسے پہلے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ سے انکار کرے گا تو اس سے جنگ و جدال کیا جائے گا۔ یعنی لوگوں کی خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کا نظم و نسق برقرار رکھے۔ یہاں مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جو من جانب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایھا الناس ان حق الناس بهذا الامر، اس امر کا تم میں حقدار وہ ہے جو اس کا نظم و نسق برقرار رکھے۔ اور آگے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ والا عمری، مجھے اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انکار تمام افراد امت کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو اس کی کوئی سبیل نہیں۔ کسی نے اعتراض کیا ہوگا نا کہ آپ کی خلافت پر تو سب لوگ جمع بھی نہیں ہوئے، سب نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی سبیل ہی نہیں ہے، ایسا کوئی راستہ نہیں کہ سب کے سب لوگ ایک پر جمع ہو جائیں، بلکہ اس کی صورت تو پہلے لوگوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ، جو بڑے لوگ ہوں گے قبیلے کے، وہ اگر فیصلہ مان لیں گے تو نیچے والے لوگوں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے، اور جو بیعت کے وقت موجود نہ ہو، پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے گا، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کر سکے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ مولا علی علیہ السلام یہاں سے کیسے ثابت کرو گے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو منصوص من اللہ من جانب اللہ امام سمجھتے تھے؟ بلکہ وہ تو لوگوں کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر میں نے آپ کے سامنے 171 رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے خطبہ نمبر جو پڑھنے لگا ہوں 167 ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں ہر اس امر پر جو اس نے فیصلہ کیا ہے، ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر میں طے ہے، اور اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو، جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو تم نافرمانی کرتے ہو، پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے ہو، اگر تمہیں جنگ سے مہلت مل جائے تو ڈینگے مارنے لگتے ہو، اور جنگ چھڑ جائے تو بزدلی دکھاتے ہو۔ اور جب لوگ، آگے مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ، جب لوگ امام پر ایکا کر لیں، کسی کو امام سمجھ لیں، یہ کیا ہے؟ وَإِنِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ، امام پر ایک کار اکٹھے ہو جائیں، تم اس پر تعامل تشریح کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام اس طرح کس طرح خطبہ دے رہے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں ناظر بلاغہ سے صرف ایک خطبہ دکھایا جائے جس میں مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو منصوص من اللہ من جانب اللہ امام سمجھتے۔ اس کے بعد ہم خطبہ نمبر 90 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے، اس کے بعد لوگوں کا جم غفیر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ گیا، تو آپ کیا کہنے لگے؟ آپ کیا فرمانے لگے؟ دعونی والتمسو، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ مولا علی علیہ السلام کو اس وقت تو یہ کہنا چاہیے تھا آپ میرے پاس آ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا تھا غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے مجھے بنا دیا تھا، میرے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اس کا مطلب ہے رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں
نہیں کیا، تو آج میں تمہیں نظر آ رہا ہوں لیکن پہلے نظر نہیں آیا۔ لیکن ایسا مولا علی علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ منصوص من اللہ امام وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں تھے، اس لیے وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے کئی رخ ہیں اور کی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتی ہیں نہ عقلیں سے مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، یعنی فتنے مختلف قسم کے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، یعنی یہ جو تمہاری خواہش ہے نا، اگر میں اس کو مان لوں تو پھر میں اسی طریقے پر لے چلوں گا جو میں چاہتا ہوں، جس طرح میرے پاس ایک نظریہ ہے، جس طرح میرا ویژن ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کیسے کر سکتے ہو، میں تو منصوص من اللہ ہوں، میں تو من جانب باللہ ہوں، مجھے اللہ نے بنا دیا تھا، رسول بنا دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں، اگر تمہاری اس خواہش کو قبول کر لوں تو تمہیں ایسے راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے۔ آگے مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں جو تم کہتے ہو کہ میں تمہارا خلیفہ اور امام بن جاؤں، اگر میں اس بات کو مانوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے، وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، اگر تم مجھے چھوڑ دو کسی اور کو خلیفہ بنا لو گے تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ، ہو سکتا ہے جسے تم اپنا امرکم امیر بناؤ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، میں تم سے زیادہ اس کی بات سنوں اور تم سے زیادہ اس کی اطاعت کروں۔ یہ منصوص من اللہ امام ایسی بات کر سکتا ہے جیسے مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ تم مولا علی علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہو، وہ کہتے تھے کہ میں منصوص من اللہ امام ہوں، من جانب اللہ امام ہوں، میرے لیے قرآن مجید میں اتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ کام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بلکہ یہاں تو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم کسی اور کو امام بنا لو گے، خلیفہ بنا لو گے تو میں تم سے زیادہ وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، تم سے زیادہ اس کی بات سنوں گا اور اطاعت بھی کروں گا۔ آگے مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اور منصوص من اللہ من جانب اللہ کی دریاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا، میرا تمہارا وزیر بننا خیر لکم منی امیرا، تمہارا امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں تمہارا وزیر بن جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے میں پہلے خلفاء میں وزیر رہا ہوں، مشیر رہا ہوں، وزیر رہا ہوں، اسی طرح بھی میں وزیر رہنا چاہتا ہوں، مجھے امیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ مولا علی علیہ السلام اپنے آپ کو منصوص من اللہ امام سمجھتے تھے، سنو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرٌ لَكُم مِّنِّي أَمِيرًا، کہ مجھے امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں تمہارا وزیر بن جاؤں۔ لوگوں، مولا علی علیہ السلام منصوص من اللہ امام نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی رائے سے بننے والے امام کو اور خلیفہ کو، اس کی اطاعت کو آپ نے اوپر واجب سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد خطبہ نمبر 203، جب حضرت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے آپ سے شکایت کی اور ان سے امور حکومت میں مشورہ نہیں لیا جاتا، اس طرح کی کوئی باتیں کی، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ذرا سی بات پر تمہارے تیور بگڑ گئے ہیں اور بہت سی چیزوں کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ مجھے بتا سکتے ہو کس چیز میں تمہارا حق دبایا ہو اور میں نے کوئی چیز آپ کی کھائی ہو، یا تمہارے حصے میں کوئی چیز آتی ہو اور میں نے اسے دریغ کیا ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا واللہ ما کانت لی فی الخلافہ، خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی توجہ تمنا نہیں رہی۔ ما کانت لی فی الخلافہ رغبۃ ولا فی الولایا، ولایا کیا مطلب ہے؟ آپ تو کہہ ولایت وہی ہوتی ہے جو منصوص من اللہ ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی حج و تمنا نہیں رہی، تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی ہے، تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ بھی وہی بنتا ہے جسے لوگ بناتے ہیں۔ منصوص من اللہ من جانب اللہ والی کوئی بات نہیں کی مولا علی علیہ السلام نے۔ اور آگے کیا فرمایا، اور تم ہی لوگوں نے اس پر آمادہ کیا ہے، چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا ہے اور اس کے لائے عمل کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں طلحہ زبیر کو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہی لوگوں نے مجھے امام اور خلیفہ اور ولایت کے لیے دھکیلا ہے اور بنایا ہے، اب میری بات کو قبول کرو۔ آگے میں آپ کے سامنے خطبہ نمبر 40 پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں خارج نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ تو صحیح ہے، کلمۃ حق، یہ جملہ تو صحیح ہے، مگر جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایک منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، مان جانب اللہ ہونا ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکیں گے، اگر برا ہوگا تو کافر اس کی عہد میں لذائذ سے پیر اندوز ہوں گے، اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مال و خراج غنیمت جمع ہوتا ہے، دشمن سے لڑا جاتا ہے، یعنی کہ حکمران جو لوگ جس کو بناتے ہیں وہ حاکم نیک ہو تو اس کے میں غنائم جمع ہوتے ہیں، دشمنوں سے لڑا جاتا ہے، راستے پر امن رہتے ہیں، اور کبھی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک حاکم مار کر یا معزول ہو کر راحت پائے گا۔ اگر یہ منصوص من اللہ نہ ہوتا تو راحت کیسے پائے گا؟ یا تو منصوص من اللہ ہونا چاہیے حاکم۔
اللہ کے پیارے بندے مولا علی علیہ السلام درویش بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک بندہ مرے گا، جو نیک حاکم مرے گا، وہ اللہ کے ہاں راحت پائے گا، اور تم کہتے ہو کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، من جانب اللہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو، جن کے دور میں پرامن دور تھے، جن کے دور کی تعریف مولا علی علیہ السلام نے کی ہے، اور فرمایا ہے کہ حاکم کے جو برا حاکم ہوتا ہے وہ مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچتی ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگر حکومت نیک ہو، اگر حکومت نیک ہو، یہ نہیں فرمایا منصوص من اللہ امام، یہ حکومت نیک ہو تو اس میں متقی و پرہیزگار اچھے عمل کرتا ہے، اور بری حکومت ہو تو اس میں بدبخت لوگ جی بھر کر لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور موت انہیں لے جائے گی۔ یہاں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو خلیفہ نیک ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے راحت نصیب ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو ابو بکر کو کیسی راحت نصیب ہوگی، وہ تو منصوص من اللہ امام ہی نہیں تھا، من جانب اللہ بھی امام نہیں تھا۔ یہاں کہاں کس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے منصوص من اللہ من جانب اللہ کی بات کی ہے؟ اور اسی قسم کی بات عین الخیات میں اس کی جلد جو ہے 7 ہے صفحہ 272 پہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے شیعوں سے کیا کہا؟ اے شیعو، آپ نے سلطان کی اطاعت کو ترک کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، اگر تمہارا سلطان عادل ہے تو اللہ سے اس کے باقی رہنے کی دعا کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ موسیٰ بن جعفر کو تم کہتے ہو منصوص من اللہ امام ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عادل حاکم ہے تو اس کے اللہ سے اس کے باقی رہنے کی دعا کرو، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ سے اس کی اصلاح کی دعا کرو، اور تمہاری بھلائی تمہارے سلطان کی بھلائی میں ہے، اور تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا جائے تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سلطان بھی اچھا ہو، سلطان کی بھلائی میں ہے۔ سلطان عادل جو ہوتا ہے وہ مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کہتر گیا منصوص من اللہ من جانب اللہ، اس کو علامہ باقر مسلم مسند معتبر کہہ رہے ہیں، اور جو آپ نے لیے پسند کرتے ہو تم اس کے لیے بھی پسند کرو، یعنی حاکم کے لیے جو نیک حاکم ہو اس کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور اس کے لیے ناپسند کرو جو تم آپ نے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ موسیٰ بن جعفر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے لیے پسند کرتے ہو وہ جو نیک حکمران ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو جو حاکم ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ نمبر 62 آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا جو ہے تمام جہانوں کا رہنما بنا کر اور ڈرانے والا اور رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، یعنی خلافت کے بارے میں معاملات شروع ہو گئے۔ اس موقع پر باخدا مجھے یہ کبھی تصور نہیں تھا، نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت علیہ السلام سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد مجھے اس سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ فلاں شخص کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگ دوڑ پڑے ہیں۔ خلافت کس کی خلافت؟ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے خلیفہ مان لیا، ان کی خلافت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ تو ان حالات میں میں نے اپنے ہاتھ روک کے رکھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں، اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی کہ یہ مصیبت تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ میں، یہ تو چند دنوں کی مہمان ہے، یہ چند دنوں کا ساسا ہے، چلی جائے گی۔ یہ حکومت ہے، چلو میں بھی چاہتا تھا مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اب سعد بن عبادہ چاہتے تھے مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اجماع ہو گئے۔ تو میں نے یہ اس ہجوم میں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی کہ یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ میں سے چلی جائے، یہ تو چند دنوں کا احساسہ ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگوں میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے خلیفہ بناتے، اور سعد بن عبادہ چاہتے تھے میں خلیفہ بن جاؤں، اور لوگ ابو بکر کی خلافت پر جمع ہو گئے اور لوگ ان کی خلافت کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو اس موقع پر چنانچہ میں ان بدعتوں کی ہجوم، یہ جو بدعت کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ، تم کہتے ہیں منصوص من اللہ تھے، منصوص من اللہ من جانب اللہ کے مقام کو مولا علیہ السلام بدعت کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان بدعتوں کی ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور تباہی سے بچ گیا۔ کس وجہ سے بچ گیا؟ یہ ایک فتنہ بن رہا تھا لیکن میں نے اپنی قربانی دی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اگر خلیفہ بن جاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھی، وہ کسی سے کوئی کم تھے۔ اگر مولا علی علیہ السلام پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، حضرت ابو بکر پہ جمع ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح حکومت چلائی ہے، جس طرح حق ادا کیا ہے، وہ اسی طرح بالکل اسی طرح ہی ایک نیک بندہ حق ادا کر سکتا ہے حکومت چلانے کا۔ اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ جو امام ہوتا ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب
ہم آپ کے سامنے مکتوب نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا، اور کیا لکھا؟ وہاں فرماتے ہیں آپ اپنی خلافت کی دلیلیں دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول پر بیعت کی ہے، اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس بنا پر جو حاضر ہے اسے نظر ثانی کا حق نہیں ہے۔ اب کوئی مدینے میں کوئی بیٹھا ہو نا، وہ کہے کہ نہیں یار دوبارہ ووٹنگ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی میں اس کو نظر ثانی کا حق نہیں دوں گا، اور جو بر وقت موجود نہ ہو، یعنی کہ تو موجود ہی نہیں ہے تو اسے تو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور شورا کا حق، مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کا ہے، یہاں نہیں کہہ رہے ہیں کہ منصوص من اللہ امام بنانے والا اللہ ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے، فرماتے ہیں شورا کا حق مہاجرین اور انصار کا ہے، جس پر یہ ایکا کر لیں اور جس پر یہ اکٹھے ہو جائیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ رِضَاءً، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے جس پر مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو جائیں، اور اس لیے قرآن میں مہاجرین اور انصار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون، پھر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا، کہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنی ہے، اور اسی اصول کے تحت مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں مہاجرین اور انصار جس کو ایک کا کر لیں، جس پر اکٹھے ہو جائیں، جس کو امام شامل لیں، وہی امام ہوتا ہے، اس میں ان کی صرف رضا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس نظریے پر مولا علیہ السلام کتنا اعتقاد تاکیدہ تھا، آگے وہ فرماتے ہیں آپ جو کوئی اس شخصیت پر یا اس نظریہ پر اختیار کرتے ہوئے، یعنی کہ اس پر نظریے پر یعنی کہ اعتراض کرتے ہوئے الگ ہو جائے تو وہ سب کے سب اس کو واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا گا، اور اگر وہ انکار کرے گا پھر بھی وہ ضد کرے گا، انکار کرے گا تو ہم ایسے اعتراض کرنے والے سے جنگ کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس پر مہاجرین اور انصار متفق ہو جائیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، اور خطبہ مکتوب نمبر 7 میں بھی مولا علی علیہ السلام نے یہی فرمایا معاویہ کو، کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نہ پھر اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ منصوص من اللہ میں کون سی یہ ہوتی ہے بیعت؟ منصوص من اللہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا رسول بتا کے جاتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ امام ہے بس مانو بیعت کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی اور نہ پھر سے چناؤ ہو سکتا ہے، اس سے منحرف ہونے والا نظام اسلامی پر معترض قرار پاتا ہے، یعنی جو بیعت نہیں نہ کرتا اور اس سے انحراف کرتا ہے وہ معترض اسلامی نظامی اسلام پر معترض قرار پاتا ہے، اور غور تعامل سے کام لینے والا، جیسے تم غور تعامل کر رہے ہو نا، ایسا شخص منافق سمجھا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے میرا چیلنج ہے، پوری شیعت کو چیلنج ہے، ناج البلاغہ کے مکتوب اٹھا لو، مولا علی علیہ السلام کے خطبات اٹھا لو، پوری ناج البلاغہ اٹھا لو، کوئی ایک خطبہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہو میں منصوص من اللہ امام ہوں، میں من جانب اللہ امام ہوں، تو میں آج سے شیعت ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا، صرف ایک خطبہ ناج البلاغہ سے مجھے دکھا دیا جائے۔